میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ دی پہلی آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اس مجلس واسطے۔ اس آیت مجیدہ ہے اللہ پاک نے تسبیح دا ذکر کیتا ہے۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جس تو سارے لوگ آگاہ نے۔ کوئی اپنی انگلیاں تے تسبیح کرتا ہے، کسی کو باقاعدہ تسبیح ہوندی ہے وہ تے تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح دا تعلق ذات خدا نال ہے، تسبیح دا تعلق اللہ دی حمد و ثنا نال ہے۔ اور کوئی دنیا دا بندہ مسلمان ایسا نہیں جڑا اللہ دی تسبیح نہ کرتا۔ سارے لوگ اللہ دی تسبیح ضرور کرتے۔ نماز تے بعد جڑی تسبیح ہوندی ہے باقاعدہ 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ ایک تسبیح دا طریقہ ہے۔ درمیان تسبیح دا جڑی رکاوٹ ہوندی ہے، یہ جنہوں لوگ کدی امام بھی آندے نے، یہ ذرا بڑا دانا ہوندا دوجیاں نالوں تاکہ پتہ لگ جائے 33 ہو گئے نے، اس تو بعد پھر 33 ہو جائیں تو پھر بڑا دانا آ جائے۔ یعنی یہ جڑا 3 مراحل تسبیح ہوندی ہے تو سارے بندے واقف نے۔ یہ بھی اللہ دی تسبیح، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر وہی اللہ دی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ وہی اللہ دی ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ یہ بھی اللہ دی ہے۔ ساری تسبیح اللہ دی تسبیح ہے، لیکن دا نام تسبیح فاطمہ ہے، یعنی دا نام تسبیح فاطمہ زہرا ہے۔ اور یہ متعلق اہل سنت دیوبندی سب علماء نے اتفاق نال گل کیتی ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ تسبیح بی بی تعلیم کی تھی، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ یہ پیغمبر نے بی بی تعلیم کی تھی تو بی بی نے تسبیح کی ہے۔ اجے تک بندے وہی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ دا مطلب تسبیح بطول نال منسوب ہوئے یا رسول نال ہے، تسبیح اللہ دی، شکریہ اللہ دی تسبیح۔ جڑی میں آج تھوڑا جا پکھا تھوڑا جا پھر ادھر چل بچ جڑی تسبیح دا ذکر قرآن حکیم دی اس آیت وچ خالق فرماندا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے نا وہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یعنی بہت شکریہ کہ اللہ یسبح للہ تسبیح کر رہی ہے، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اس اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ذل مالک القدوس العزیز الحکیم، اس اللہ کی تسبیح ہر شے کر رہی ہے جو بادشاہ بھی ہے، پاک و پاکیزہ بھی ہے، وہ غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی۔ میں آیتہ نہیں پڑھتا لیکن میں حوالہ دے دینا۔ سورہ مبارکہ اگر جناب علی انبیاء پڑھو گے 79 نمبر آیت مجیدہ ہے، اللہ فرماندہ جب داؤد اللہ کی تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کر دینا اور پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پرندیاں دی کوئی چونج سن جائے، پہاڑ دی چونج کوئی نہیں ہوندی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اگر پہاڑ اللہ دی تسبیح کرے تے اللہ پھر دی تسبیح پھر صرف زبان دی محتاج نہیں، زبان نہ بھی رکھ دی ہوئے شاید وہ اللہ دی تسبیح کرتی ہے۔ پہاڑ کیویں کردا میں نہیں پتا، پرندہ کیویں کردا میں نہیں پتا۔ سورہ مبارکہ رات دی آیت نمبر 13 پڑھی جائے نا جی، او دے مطابق اللہ پاک فرماندے نے یہ جو بادل گرجتے ہیں نا ان کی گرج میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی تسبیحاں ایسے بھی ہیں جس تو بندے ڈر جاندے، بدل گجے تے بچے ڈردے نے، بیبیاں ڈردیاں نے، وہ اصل چ تسبیح ہو رہی ہوندی ہے۔ میں بجلی ڈگن دی گل نہیں کر رہا، میں بدل دی گرج دی گل کر رہا۔ یہ قرآن حکیم نے 3 گلاں دسیاں نے، بدل بھی اللہ دی تسبیح کردا جی، یہ پرندے بھی اللہ دی تسبیح کردے نے اور پہاڑ بھی اللہ دی تسبیح کردے۔ وہ انہاں دا اپنا کوئی طریقہ ہے جویں وہ کردے نے۔ میں تے اپنی تسبیح دی گل کرنا تے تہاڈی تسبیح دی گل کرن لگا۔ یہ جڑی تسبیح ایک ایسی عظیم چیز ہے اللہ دی تسبیح کہ ویسے کئی بندے تے سارا دن تسبیح نوائیاں نہیں کرتے رہتے، کچھ بندے اس پاسے نو کرتے ہیں، کچھ اس پاسے نو کرتے، کوئی ادھر پھڑتے ہیں ادھر پھڑتے ہیں۔ ویسے تے تسبیح یہ استعمال تسبیح دا کرنا ہو رہے تے تسبیح کرنا آؤ۔ میں جڑی آیت مجیدہ پڑھن لگا تواڈے سامنے جی سورہ فتح دی، یہ دے وچ تسبیح دا ذکر آیا ہے، لیکن میں محسوس کیتا ہے کہ قرآن دی اس آیت دے مطابق
یہ جویں نماز واسطے وضو شرط ہے نا، بغیر وضو تو نماز نہیں نہ ہوندی. 7 شرطاں نے جے پوریاں نہ کیتیاں جان اللہ اپنی تسبیح دی اجازت ہی نہیں دیندا کسی. بہت شکریہ، جنہوں شوق ہے وہ کرے، لیکن مہربانی کرے شرائط پوریاں کرے. بھائی شرائط پوریاں کرنی ہے، لباس پاک ہوئے تو نماز ہوئے گی، وضو ہوئے گا تو نماز ہوئے گی، سجدہ کا پاک ہوئے گی تو نماز ہوئے گی. یہ دا مطلب کوئی شرائط ہے نا. مہربانو یہ 7 شرطاں نے جی 8ویں منزل تسبیح دی آؤندی ہے. میں انگلی تے تسبیح پوان دی گل نہیں کر رہا، میں اللہ دی تسبیح کرن دی گل کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم تساں وہ 7 گندیاں جانا جی، وہ 7 عقیدے نے، 7 اب شکریہ کہ بلا 7 عقائد نے. انہاں عقیدیاں تے عمل کر کے بندہ جدو پورا اتر دینا 8ویں نمبر تے پھر اللہ فرماتا ہون تسبیح کر. مہربانی تساں جناب اپنے پوٹیاں تے گننے نے. یہ 7 مراحل نے. کوئی اس طرح سمجھو جی میں کسی چھت تے جان واسطے کہ بلا 7 سیڑھیاں ہون، وہ 7 عبور کرنگے تے قدم چھت تے آئے گا. اللہ فرماتا ہے 7 چیزاں دا عقیدہ قائم کر لو. اس تو بعد تسی صبح تسبیح کرو، شام تسبیح کرو، قبول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ الفتح جی آیتہ نمبر 8 تے 9 دوویں آیتہ نے گل لکھی ہے. خالق فرماتے ہیں انا ارسلنا کا، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تجھے بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا. ہن پیغمبر دے 3 عہدیاں دا ذکر ہے، اگے 4 چیزاں دا ذکر ہے، 7 پوریاں ہو جان گیا. پہلے اللہ فرماندہ ہے انا ارسلنا کا شاہدن، ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے. آڑیاں شہادتاں ہوندیاں نا سویرے سویرے، یہ شہادتاں کچہریاں چ وہ سویرے سویرے جڑی شہادتاں ہوندیاں نے وہ قتل نہیں بندے ہوندے، شہادتاں ہوندیاں. آڑے شہادت دین جاندے ہوندے نے، تہاڈا کی خیال ہے؟ پھر آوندے نہیں واپس، پچھلے ٹائم آ جاندے نے شہادت دے کے. یارا شہادت دین دا مطلب ہے گواہی دینا. اے جڑی قتل ہو کے شہادت ہوندی ہے نا، یہ بھی کسی دی گواہی چی ہوندی. یہ کسی دی گواہی دے تے بندہ قتل ہو جائے، وہ دی گواہی چ شہید ہو جائے، گواہی چ شہید ہو جائے. پتہ نہیں اس کیویں دی گواہی دیتی سی کہ وہ سید الشہداء ہو گیا. مہربانی کے بلا اللہ نے پیغمبر نو شاہد بنا کے بھیجا ہے. پہلا عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ حضور نو شاہد مننا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے مبشر، پھر مبشر تینوں مننا ہے، پھر ونذیرن، پھر تینوں نذیر مننا ہے. میں کلے کلے دی تشریح بھی کرنی ہے، 2 3 منٹ. پہلے ساری آیت سن لو. اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے بھیجا ہے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے. کیوں؟ یہ 3 عہدے تینوں تاں دیتے نے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ لوگ اللہ کو مان جائیں. سبحان اللہ. یہ دا مطلب ہے اللہ نو مننا پہلا مرحلہ نہیں، 3 عہدے محمد دے مننے نے تو پھر اللہ نو منن دی اجازت. پہلے حضور نو شاہد مننا ہے، پھر بہت شکریہ تساں جناب کنات لائیے، ادھر رستہ رکھا ہے، ادھر بندے بیٹھے نے، ادھر میز رکھا ہے. یہ مطلب کہ ترتیب ہے نا جی، یہ بھی ایک ترتیب ہے. اللہ فرماتا پہلے میرے نبی نو شاہد مننا ہے، پھر میرے نبی نو مبشر مننا ہے، پھر میرے نبی نو نذیر مننا ہے. انہوں جدو 3 عہدے تے من لو گے نا، یہ ہم نے 3 عہدے پیغمبر کو اس لیے دیے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ مطلب ہے اللہ تے ایمان لے آؤ تو پہلے حضور نو شاہد بھی مننا ہے، حضور نو مبشر بھی مننا ہے، حضور نو نذیر بھی مننا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تے ایمان لے آنا 4تھا مرحلہ ہے. پھر خالق فرماتے ہیں جس کی گواہی پر تم نے اللہ کو مانا ہے نا، وَالرَّسُولِ ہی، اب اس رسول کو رسول بھی مان جاؤ. اب اس کی گواہی پہ اللہ کو مانا ہے نا، انہوں دی رسالت تے بھی ایمان لائے. اے ہو گئی ہیں نا جی 5 چیزاں. باری باری میں تھوڑی تھوڑی تشریح کرنا. پہلے نبی نو شاہد مننا ہے، پھر نبی نو مبشر مننا ہے، پھر حضور نو نذیر مننا ہے، پھر اللہ تے ایمان لے ہونا ہے، لا الہ الا اللہ آکھنا ہے، پھر اس صادق دی شہادت تے محمد نو رسول بھی مننا ہے. جدو 5ویں مرحلے تے نو رسول من جو گے، 6واں مرحلہ اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پہ پہنچ جاؤ تو پھر 6واں کم کرنا ہے وَتُعَزِّرُوهُ، پھر نبی کی طاقت بننا ہے، اسے چھوڑ کے نہیں جانا. پھر نبی کو قوت دینا ہے.
ہے، نبی کی طاقت بننا ہے، نبی دے پیچھے رہنا جی، نبی دے سائٹ تے رہنا ہے، نبی دے اگے رہنا ہے، نبی دی قوت بننا ہے، تسا نبی دی قوت بننا ہے۔ جدو ایتھے پہنچ جاؤ گے اللہ فرماتا ہے وَتُوَزِّرُوهُ، پھر نبی کی عزت کرو، تُوَزِّرُوهُ، نبی کو قوت دے، وَتُوَقِّرُوهُ، پھر توقیر رسول کرو، توقِّرُوهُ، تحقیر نہ کرو، توقیر کرو۔ نبی کی عزت ساتواں مرحلہ ہے، جدو تواڈے ذہن وچ زہرا دے بابے دی عزت آ جائے گی وَتُسَبِّحُوهُ، ہن تسبیح کرو۔ سبحان اللہ، ترتیب جناب نے سن لئی۔ اللہ فرماندا ہے ساتواں مرحلہ پیغمبر دی عزت، جدو تواڈے ذہن وچ حضور دی عزت آ جائے گی، توقیر آ جائے گی، پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح کے وقت بھی تسبیح کرو، پھر شام کے وقت بھی تسبیح کرو۔ یہ مطلب ہے ستواں مرحلہ قبلہ عزت رسول ہے، جدے ذہن وچ سرکار دی عزت آ جائے گی، صبح دی تسبیح بھی قبول ہے، شام دی تسبیح بھی قبول ہے۔ جڑا محمد دی عزت نہیں کرتا سویر دی بھی فضول ہے، شام دی بھی فضول ہے۔ سرکار دی عزت، سرکار دی عزت، مہربانی۔ تساں اتنی اچھی ترتیب نال ساری گلاں سنیاں تے ہن میرا دل کردا پہ ایک ایک لفظ نوں تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں۔ سب تو پہلے کیڑا کام کرنا جی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، حبیب ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد دا معنی ہے گواہ۔ آج جڑا سکھ لوگ کہنا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہ ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ بندہ پوچھے تو گواہی کس بنیاد تے میں دینا؟ ایسا مجلس کی گواہی وہ دے سکتا ہے جڑا مجلس کی موجود ہو۔ میں گواہی دے سکنا کہ مظہر شاہ صاحب میرے تو پہلے پڑھ رہے سن، اس تو بعد جدو میں آیا ہوں تو پڑھ رہے سن۔ میں گواہی دینا جی کہ میرے تو پہلے پڑھ رہے سن۔ دوویں گلاں کیوں میں دے رہا ہوں؟ اس واسطے میں موجود بھی ساں تے انا نہیں ساں، ویندا بھی ساں پیا۔ دوویں گلاں نے یہ مطلب ہے گواہ واسطے ضروری ہے حاضر بھی ہوئے اور ناظر بھی ہو۔ کمال ہے یار، میں کچہری والے گواہاں دی گل نہیں پہ کر۔ اتنے بندے جدو ایف آئی آر لہان لگ دے نا، چاچی ہری پاویں سرگودے گئے انہوں نے وہ رکھ لو بچ چنگے نے، لڑائی پنڈ ہوئی ہے چاچی ہری سرگودے نے تے گواہ انہوں نے پا لو، پکا تے ہے نا۔ یہ مطلب ہے اسی پکا لبتے پھرنے ہاں، کوئی ضروری نہیں وہ حاضر بھی ہوئے موقع تے یا ناظر بھی ہوئے یا نہ ہوئے۔ جن ایسا گواہ لکھوائے ہوں نا وہ مگروں گواہاں نوں دسنا پیندا بھی آ کھڑا ہی اتنے جا کے، اور وکیل انہوں دوراندا رہندا ہے اتنے آکھنا ہی خدا دا نہ آکھنے۔ تے جے مینوں اس مجلس دی گواہی دے نہیں پایا تے میں سچی گواہی دینی تے مینوں وکیل نوں پوچھن دی لوڑ ہی نہیں۔ میں آکھاں گا جدوں میں مظہر شاعری پڑھدے تے گل مکی، کیوں؟ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، یہ میرا نبی جو گواہ بن کے دنیا تے آیا ہے، یہ مطلب ہر دور چ میرا نبی حاضر بھی ہویا تے ناظر بھی۔ اجے نہیں سواد ہے، اجے میں ایک آیت مجیدہ پڑھ دیں، یہ سورہ مبارکہ نحل دی آیت پڑھنا شاہد تے بحث کرنے ہیں۔ میرا نبی گواہ ہے، کدا گواہ ہے جی؟ یہ مطلب ہے میرا نبی پھر 63 سال دا گواہ ہے، 63 سال حضور دی حیات طیبہ، 63 سال دا گواہ ہے، 63 سال تک گواہ۔ پھر کئی بندے آخر نہیں چھوٹے ہوندے تے گواہی کدی ہوندی ہے جدو جوان ہو تو گواہی شروع کی۔ یہ مطلب 40 سال وچوں کٹ دئیے 23 سال باقی ہو گیا۔ یہ 23 تے 40 چوں نکل جو۔ سورہ مبارکہ میرے کو نحل ہے 14واں پارہ ہے، آیت دا نمبر حضور 89 ہے جی، 99 نمبر آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم، اے میرے حبیب ہم حشر والے دن ہر امت پر اس کا نبی گواہ لائیں، ہر امت پر اس کا نبی، آباد رہو جی، اس کا نبی گواہ لائیں گے۔ اور تجھے اللہ فرماتا ہے حبیب وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور تجھے ہر امت پر گواہ لائیں۔ کمال ہے یار، کوئی پتہ نہیں تسبیح دی اجازت تے ٹھوے تھا ملنی ہے۔ پہلے بندے دا عقیدہ قرآن دے مطابق پڑھ رہے ہیں، تاریخ دے مطابق نہیں۔ کیا دیکھیں اے نا، اے بچے نو مسیطے لے جاؤ، انہوں آکو اللہ کنے نے، مسیطے کھلو کے گل پہ کرنا پتر دھیان نال کرنی، وہ آندا ایک انہوں آکو مسیطے کھلوتا ہے، وہ آندا پاویں کعبے لے جاؤ ایک کے۔ یہ مطلب اے ہی سچے دی گواہی۔ ہائے ہائے، یہ مطلب بچہ بھی آندا ایک کے، انہوں ایک منیا تے حضور دی گواہی تے،
آدم نو صفی اللہ منیا تے حضور دی گواہی تے، نوح نو نجی اللہ منیا تے حضور دی گواہی تے، ابراہیم خلیل اللہ بنے نبی دی گواہی تے، اسماعیل ذبیح اللہ نبی دی گواہی تے، حضرت موسیٰ نو اسا کدوں اللہ نال گلاں کردیاں ویکھیا کلیم اللہ منیا نبی دی گواہی تے، عیسیٰ نو روح اللہ منیا تے نبی دی گواہی تے، اس ککھ بھی نہیں ویکھیا تے نبی دی گواہی تے من گیا تے کوئی جنت تو بھی کوئی نہیں ویکھی تے وہ بھی نبی دی گواہی تے. یہ مطلب ہے جڑا ماضی ہے او دا بھی نبی گواہ نبی دی گواہی تے من گیا تے جڑا مستقبل چگوں جو ہونے وہ بھی نبی دی گواہی تے من. اوے اللہ دیا بندیا ماضی تو لے کے مستقبل تک ازل تو لے کے ابد تک ہر شے غیب ہے تے محمد دی گواہی تے من گیا تو جنوں سامنے کھڑا کے محمد آکھیا من کو تو مولا اے بھی من جا یار من جا یار گواہی صاحب شکریہ بہت میں نبی دی گواہی سچا گھر وڈا دار نعرہ حیدر مومن کی لیے منکر کی موت بھی پاک لیے حیدر قبر میں بھی پاک لیے حشر میں بھی پاک لیے حیدر کون سا مولا بھی پاک لیے حجت خدا بھی پاک لیے حیدر حق دی گواہی حلال ذات دے دینی ہے حرام دے دا پیٹے رکھ کے پردہ پا چھڑیے حیدر حیدر حیدر. اچھا حضور دی گواہی تے سب کچھ منے حضور دی گواہی تے یہ دا مطلب ہے شاہد تے نہیں بحث کرنے ہیں کہ ہر نبی اپنی امت دا گواہ ہے تے میرا نبی ہر امت دا گواہ ہے. اگلی گل بھی ذرا تھوڑی جی کر لیے لوگ آندے نے پھر جدوں آدم علیہ السلام جنت سان پھر اتوں نکلے یہ نبی پاک ادو کتنے سن جدوں نوح دی کشتی پہ تردی سی حضور ادو کتنے سن یہ نہیں مینوں پتا کتنے یہ مینوں پتا ہے صحیح تھوڑی خیر پیغمبر دا میلاد ہویا تے حضور دی بشریت دنیا تے آئی تے پیغمبر دا وصال ہویا تے بشریت دنیا تو پردہ پوشی کر گئی. اے سرکار دے میلاد تو لے کے تے قبر اطہر تے جان وچ اے 63 سال لگدے نے. اے 63 سال دا تے سانو تھوڑا بہت پتہ ہے تے اس دور دے لوگاں نوں بھی پتہ ہے. اس 63 سال تو پہلا بھی نبی دی موجودگی تے 63 سال زندگی تو بعد بھی نبی دی موجودگی یہ ذرا سانو پتہ نہیں ہے. صحیح کل بھی ہے سن نہیں میلاد تو پہلے بھی ہے سن تے وصال تو بعد بھی ہے. اچھا تسی گل دسو جدوں نبی ساری امتاں دا گواہ ہے اپنی امت دا گواہ ہے کہ نہیں ہے. آڑی آج سکھے کی مجلس بھی ہوندی ہے یہ نبی گواہی نہیں دینی نہیں ہے تے دینی یہ مطلب ہے نہیں. ہوں صرف سمجھان واسطے گل کر لگا بچے چھوٹے بیٹھے نے اگر کوئی بندہ پوچھے یار تمہیں عقل ہے 63 سال تے حضور تے لوکاں ویکھیا اکھاں نال ویکھیا کنا نال سنیا ادو پہلا تسی ایویں من گئے بھائی قرآن پہ منواندا ہے اسی مجبور ہاں. قرآن آندا پہ نبی گواہ ہے ہر امت دا پہلے بھی ہے سن میلاد تو پہلے بھی ہے سن تے اپنے وصال تو بعد بھی ہے. وہ اندر قبر چ لیٹے نے تے گواہی کیویں دین گے یہ نہیں مینوں پتہ. جیڑی گل دا نہیں پتہ نہیں پتہ جیڑی گل دا نہیں پتہ میں تمہیں گل دساں ہن بندے سمجھنا چاہندے نے بھئی مولوی تینوں پتہ نہیں تے گل کیوں چھیڑی آ یارا بندے سوال کرن گے بھئی جے تینوں پتہ کوئی نہیں کہ نبی پہلا کتھے سن تے ہن کیویں ویندے نے. ہن اس گل دا اچھا ولادت نہیں ہوئی حضور دا میلاد نہیں ہویا تے اودوں بھی نبی گواہ تے جدوں وصال کر کے ٹر گئے نے اودوں بھی نبی گواہ تے تو جدوں گل کیوں چھیڑی آ گل میں اس واسطے چھیڑی کہ قرآن آندا ہے کہ نبی گواہ ہے. یہ مننا ہی پائے گا مننا ہی پائے گا. تے جے بندہ آندا نا میں سمجھ کے مننا ہے تے پھر الف لام میم نو بھی سمجھ کے من. تھوڑی کیا بات ہے سن میں پیانا پہلا سمجھا نا میں الف لام میم کی دنیا تے جننے عالم آئے نے انہاں کہا یہ حروف مقطعات ہیں ان کے متعلق یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. یہ مطلب الف لام میم دے متعلق طے یا اس کے مفہوم کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. ہے قرآن دی آیت کہ نہیں سورہ بقرہ دی مکمل ایک آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ دوسری آیت ہے یارا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ دوسری آیتاں نے ایک مکمل آیت ہے الف لام میم
سمجھاؤ نا، تے جے نہیں سمجھ آؤندی تے مننا چھڑ دیو۔ یہ مطلب ہے کچھ ایسا گلاں بھی ہیں جنہاں نوں سمجھن دی لوڑ نہیں، بس مننا ہی مننا۔ بھائی الف لام میم، الف لام را، کاف یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں کہ نہیں؟ ہا میم حروف مقطعات۔ مہربانو یہ مطلب ہے الف لام میم نو من گئے تے پتہ کنوں ہے؟ اللہ نو تے اللہ دے رسول نو۔ جی میں الف لام میم دا یا پتہ اللہ نو ہے تے یا اللہ دے رسول نو ہے نا، اپنے میلاد تو پہلا محمد کتھے سن ایدا پتہ بھی یا اللہ نو ہے یا اللہ دے رسول۔ صدقے جاواں جی، ہن پیغمبر کیویں ویندے نے اس گل دا پتہ بھی یا اللہ نو ہے یا اللہ دے رسول۔ مہربانی ایک اور سوال کر رہی، ذرا گل واضح ہو جائے۔ ایٹم بم ہے ساڈے کول کہ نہیں؟ تساں انج آکھیا ہے جی میں برج دارے پہ بندہ آخر جی ہے جی ہے، بھائی ہے مینوں بھی پتا ہے۔ کسے دودھی نو آکھی پہ تو فوجیاں دودھ دین جانا ہے، کسے برگیڈیئر نو پوچھی کتے پہ ہے، بھائی دودھ دین روز جانا تلک دودھ بنی گیا، اور روز اتنے دودھ دینا۔ برگیڈیئر صاحب نو پوچھے بھی آج میں تھوڑے گل کرنی سی، وہ ایٹم بم ہے، اچھا ہے دا یقین اینا ہے کہ اسی انڈیا کو نہیں پہ ڈر دے کہ ساڑھے کو ایٹم بم ہے۔ کانفیڈنس ویکھو، ساڈا اعتماد ویکھو، اور وہ بھی حملہ تاں نہیں پہ کرتا ورنہ بڑا شرارتی ہے، انہوں پتہ بھی انہاں کول ہے صحیح۔ ہن دو دن آکھو بھی تو دودھ دینا برگیڈیئر نو پوچھی تے صحیح کسے ویلے پہ سر جی وہ ایٹم بم کتنے پیا تے چلدا کیوں ہے؟ اول تے آندا نہیں تے جے تہاڈے آکھے لگ کے تلک اپنا وکھان واسطے بھی کئی بندے گل کردے، وہ کہ میں پوچھاں گا رولا ہی کوئی نہیں۔ وہ جا کے پوچھے تے جی میں تسی تھوڑا جہا مسکرائے ہو نا، تھوڑا جہا برگیڈیئر صاحب بھی مسکرا کے آکھنا ہے کہ تسی بھائی جی اپنا کام کرو، ایک گل تواڈے والی، ایک گل تواڈے والی ایڈی کو توانائی ہے تے ہر بندے نو گل دسن والی نہیں۔ محمد دا ہر جگہ تے ہونا، ہر بندے نو اللہ دا چاہیے۔ کمال ہے یار، میرا خیال ہے کچھ گلاں ساڈے والیاں ہے ہی، آواز رو جی اتنا سونا سن رہے ہو، کچھ گلاں ساڈے والیاں ہے ہی نہیں، اساں صرف مننیاں تے جنہیں سمجھ کے اگوں ٹرنا نا ان میں تیجی گل پھر کرن لگا۔ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے جڑا اللہ دی راہ وچ قتل ہو جائے او مردہ نہیں، بولو بولو یار، او زندہ ہے، او زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہارے شعور والی یہ بات نہیں۔ قرآن تے میرا دل کر دے ہاتھ رکھوا کے علماء نو پوچھاں اس زندہ نو دفن کرنا جائز ہے؟ میں کی پوچھنا پہ زندہ نو دفن کرنا جائز نہیں؟ تے جے شہید زندہ نے تے دفن کیوں کر دے؟ کمال ہے بھائی، تساں کتے سنیا ہوئے بندہ جیوندا ہوئے تے بیوی بیوہ ہو گئی ہوئے، چالو ہے تساں کتے سنی ہے گل کتنے کہ بندہ چنگا بھلا ہوئے؟ بسم اللہ باوری تشریف لے آئیں تے میں ہور ذرا قریب کر لیں، جلدی کر بسم اللہ، بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ جزاک۔ میں کی عرض کر رہا سمجھنا شاید سمجھنا کہ نبی ہن اس ویلے قبر دے وچ گواہی کنے پہ دیندا، چل سمجھ لے، نبی نو سمجھ لے، سمجھ کے مرنا تے دھیان رکھیں۔ شہید زندہ ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے؟ ایتھے شہداء دیاں لاشاں آوندیاں نے کہ نہیں؟ آخر بندے دفن کردے نے کہ نہیں؟ او دا بچہ یتیم ہو جاندا کہ نہیں ہو جاندا ہے؟ او دی بیوی بیوہ ہو جاندی ہے؟ جڑا بندہ شہید ہو کے قبر وچ جاندا ہے او دی بیوی دوجا نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ 4 مہینے 10 دن تو بعد کر سکتی ہے۔ بندہ جو زندہ ہے او بیوہ کیویں ہو؟ اور یار شہید قرآن دی نظر وچ زندہ ہے، مت کہو ان کو مردہ کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تے کیا ہو رہا ہے جس شعور بنائے نے۔ کمال ہے یار، آپ پڑیاں انگریز بنا کے گئے نے، اتنے لکھ گئے نے کہ 100 سال بعد ٹھا کے نمی بنایا جائے، اسی نہ بنائیے تو بکھری گل ہے، لیکن جنہیں بنائی ہے نا انہوں پتہ کنے جوگی ہے، اور جنہیں کوئی شے بنائی ہے انہوں پتہ ہے کنے جوگی ہے۔ جس اللہ بندے بنائے نے انہوں نہیں پتہ ہے کنے جوگے نے۔ اللہ فرماندہ تہاڈا شعور میں بنایا ہے، چپ کر کے شہید نو دفن کرنا ہے وہ زندہ، وہ دی بیوی دوجی شادی بشک کر لوے،
ہے وہ زندہ، وہ دے بچے نو یتیم آکھ لو، ہے وہ زندہ، وہ دا ترکہ تقسیم کر لو، ہے وہ زندہ، مردہ نہ آکھیا جی۔ میں کہ اللہ سمجھ لیا مردہ، فرمایا خبردار وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سوچنا بھی نہ کہ وہ مردہ ہے، نہ انہوں مردہ آکھنے نہ انہوں مردہ سوچنے، ہے وہ زندہ۔ تے میں کیا ساری ورتوں سی مردے والی پہ کرنے، بیوی دی شادی بھی کر دیے، بچے دے یتیم پہ کہلواندے نے، ترکہ دا تقسیم ہو گیا ہے، قبر دی بن گئی ہے، اتے بہ کے ختم پہ پڑھنے ہیں۔ فرمایا پڑھی جاؤ تو انہوں کہڑا شعور ہے؟ کمال ہے بھائی کمال ہے وہ زندہ لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اے تو اچھی آج میرے کو کوئی گل نہیں، نبی دے آنکھیں لگ کے مر جانا شہادت ہے، بولو بھائی بولو، نبی دے فرمان تے قتل ہو جانا اے شہادت ہے، تے جڑا نبی دے فرمان دی وجہ تو قتل ہو جائے او زندہ ہے۔ تے زندگی ہو دی ساڑھے شعور ہے نہیں، روے مننو تے سمجھ کے مننو، جدے آنکھیں لگ کے مویا ساڑھے شعور ہے نہیں ہوگا، او آپ دے شعور ہے کیسے جاگ دیا نال میری گل، جدے آنکھیں لگ کے قتل ہوئے یا تیرے شعور ہے نہیں ہوگا، وہ ذات آپ تیرے شعور سے کیوں آج بس وہ شاہد ہے، انہوں شاہد مننا وہ مبشران، وہ دی بشارت نو مننا ہے، وہ مبشر ہے۔ بشارت آندے نے جنت دی خوشخبری دینا، نذیر آندے نے جہنم تو ڈرانا ہے۔ اے جنت دی خوشخبری تو انہوں پتہ نبی دیتی ہے، نبی دیتی ہے، تے جہنم تو کنے ڈرائے؟ نبی ڈرائے۔ بندے جنت دی خوشخبری لے کے پہ پھر دینے یار، خوشخبری ہے جنت دی نہراں، دودھ دی نہراں، شہد دی نہراں، شراب دی نہراں، حوراں، کھجوراں، انگور، کیم خواب دے تکیے، سونے دے کنگن، اے سارا کچھ یہ خوشخبری کن نے دیتی؟ نبی پاک نے۔ کمال یار تیرے میں حیران ہو گیا، نبی دسیا ہوتے سیب نے تے تساں کیا سبحان، تساں کدی ٹی وی تے چل دی ہوئے نا سورہ رحمان تے دھیان کرنا، ٹی وی تے جویں دی خبر چل دی ہوئے دی تصویر ہوندی، جڑے ویلے چل دی ہوئے نا سورہ رحمان تے پھر تھلے تسی ویکھیا جی کدی سیب آ جان گے، کدی انار آ جان گے، کدی نہراں آ جان گیاں، کدی دودھ آ جا، کدی شہد آ جا، یعنی جیڑی جیڑی چل دی ہے اے ساریاں شیواں نبی نے بشارت دیتی، نبی نے خوشخبری دیتی ہے۔ اوے ہر خوشخبری پیغمبر تو مننی ہے، انار من گئے ہیں، انگور من گئے ہیں، کھجور من گئے ہیں، حور من گئے ہیں، قرآن دا واسطہ ہی ایدی خوشخبری مصطفیٰ نے دیتی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک جنت دے مال دی خوشخبری مننا ہے، وارث جنت دی خوشخبری نہیں مننا۔ شکریہ کبرا شکریہ۔ اچھا جی ایک اور گل دساں تو اے جڑی جہنم ہے اینو نبی ڈرایا تے نذیر بن کے ڈرایا، خوشخبری دیتی نے مبشر بن کے، گواہی دیتی نے شاہد بن کے، تے ڈرایا نے نذیر بن کے۔ بندے نو ڈر ہی نہیں ہوندا، افسوس ہونا بندے تے۔ حضرت ابو ذر نے کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے لوگاں نو آکھیا مینوں جان دے، صحابہ کرام طواف پہ کردے سن، انہاں کہ ابو ذر تم جانتے نو کون نہیں جاندا؟ انہاں کہ چھڈو تسی مینوں جڑا جان دے ہو، نبی میرے متعلق کی آکھیا سی؟ کعبے دے سامنے کھلو کے صحابہ آکھیا تیرے متعلق نبی آکھیا سی تیرے تو بڑا سچا میری امت چاہی کوئی، زمین نے بندہ چکیا نہیں تے آسمان نے سایہ نہیں کیتا جڑا ابو ذر تو زیادہ میری امت ہی سچا ہو، تو او ابو ذر ہے۔ اس آکھیا ہن میں کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے گل کرن لگا من جاؤ گے؟ انہاں کہا جی من جاؤں گے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا میں نے نبی کو اینا کناں نال سنیا کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے کھلوتے سن تے فرماندے نے میں اس کعبے دے رب دی قسم ہے میں اینا کناں نال سنیا میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ ایسا میری امت دا بھی ہوئے جڑا حضرت نوح جنی زندگی پائے، بے ساختہ لوکاں دے منہ چوں نکلیا سبحان۔ یار ایتھے میں گل کر رہا ایک بندہ آج کل 200 سال دا لوکاں کھنا سبحان اللہ دے کام نے جی جنی تک رکھے، انہاں کہا نوح جنی زندگی پائے، ایک بار تسی جا کو سبحان اللہ نو جی۔ فرمایا نوح جنی زندگی بھی فضول نہ گزارے، پوری زندگی عبادت وچ گزارے، صدقے جاؤں لوکاں کہا سبحان اللہ۔ فرماندے نے پھر وہ بندہ راہ خدا وچ احد پہاڑ جنہ سونا تقسیم کر، ادپا نہیں
احد پہاڑ جنہ سونا راہ خدا تقسیم کر دے ایڈا سخی ایڈا مطلب ایڈا وڈا مالک ہوئے گا تے خیرات کرے گا خیرات لوکاں دی شہمت نہیں نہ کری دی خیرات اپنی ملکیت جو کری دی احد پہاڑ اللہ انہوں سونے دا بنا دے تے وہ سارا راہ خدا تقسیم کر دے لوکاں کہ سبحان اللہ ایسا مقدر تے نصیب والا بندہ فرمایا او بندہ پھر صفا مروہ دی صحیح کر دے بے گناہ قتل ہو جائے اس کسے نو کچھ نہ آکھیا ہوئے مجرم نہ ہوئے بے گناہ قتل ہو جائے مظلوم قتل ہو جائے لوگ آکھیا کوئی اخیر ہو گئی ہے پہلا نو جنی زندگی عبادت احد پہاڑ جنہ سونا خیرات تے صفا مروہ دکان تے بیٹھا قتل نہ ہو جائے بیڑی باندھا قتل نہ ہو جائے صفا مروہ دی صحیح کر دا اللہ دی راج قتل ہو جائے شہید ہو جائے یعنی گویا بے گناہ قتل ہو جائے فرماتے نے کیسا بندہ ہوئے گا لوگ کہا گیا جی سبحان اللہ کعبہ دی کنڈی نو ہاتھ پا کے ابو ذر فرماتے ہیں میں نے اس کعبہ دے رب دی قسم میں مصطفیٰ کو رو سنے ہیں اور اگر وہ دے دل وچ بغض علی ہے نا تے جنت دی خوشبو ہے اگر اس بندے ایڈے نیک بندے دے دل میں علی دا بغض ہوئے جنت تے جانا تے بجائے خود جنت دی خوشبو ایدہ مطلب جنت دی خوشبو تو ویسے کافی ہوئے گی بھائی تو پھولاں دی پیڑی کو لگی سڑکے خوشبو آ جاندی ہے ایدہ مطلب جنت ہوا وا کدے دور ہوئے گی اور جتے خوشبو بھی نہیں بھی ہوں دی ایدہ مطلب بہت دور ہو جائے گا حد مک گئی ہے جے نبی مبشر ہے تے جنت دی خوشخبری لئیا تے جے نبی ڈرایا ہے تے اس گل تو نبی ڈرایا نا کہ ایڈا نیکو کار بھی ہوئے تے اندر بغض علی رکھے تے وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتا تے نو علی نہ لڑن لگیا ڈر ہی نہیں آئے سبحان اللہ نبی دی شہادت من جو شاہد نبی دی بشارت اور مبشر من جو نبی دے نظیر اور دی نظارت من جو اللہ فرماتا ہون تو انو اجازت ہے کہ اللہ نو منو فآمنوا باللہ ہون اللہ تے ایمان لیا کہ آکھو لا الہ الا اللہ جی آخ لیا فرمایا برسولی ہی ہون آکھو محمد رسول اللہ کنیاں منزلہ ہوئی ہیں 5 شاہد مبشر نظیر ایمان باللہ ایمان بالرسول 5 6ویں پوڑی تے قدم رکھو تو میں شارنوں ممبر دیا 6ویں منزل خالق کائنات فرماندا ہے اب تمہارا حق بنتا ہے جب تم میرے نبی کو شیر مان کر اللہ کو مان جاؤ اس کی رسالت کو مان جاؤ وَتُعَزِّرُوهُ تو اب چھٹا کام یہ ہے کہ نبی کو قوت دو اکیلا چھوڑ کے نہ چلے جا نبی کی مدد کرو نبی کی نصرت کرو نبی کا ساتھ دو نبی کی قوت بنو نہ صدقے نبی کی قوت بنو ایک کنیاں گلہ ہو گئی ہیں اور یار 6 گھنٹے بھی نہیں پہ پڑھنا تو میں 7ویں پڑھا جی اللہ فرماتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ 7واں کام یہ ہے کہ میرے نبی کی عزت کرو جب تمہارے ذہن میں میرے نبی کی عزت آ جائے گی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اب تمہیں اجازت ہے کہ میری تسبیح کرو ہے صدقے جامع یہ مطلب ہے تسبیح دا حق کدا بنتا ہے جڑا پہلے نبی نو شاہد بنے اٹھ دیا سار تسبیح ہی پھڑ لیا اے وہ بندہ جنہیں وڑتے ساری ایک بندے نے روٹی کھان لگا دے اینا کسٹرڈ پا لیا ہمارے روٹی تے کھا لیا وہ کوئی ترتیب بھی ہوندی ہے جی کوئی اللہ دے بندے سالن ہے روٹی ہے چاول نے کھا لے کسٹرڈ تے آخر تے اینا کھانا میرے عزیز دوستو یہ مطلب بے ترتیبی تے روٹی کھا دی جائے تے حادثہ بن جاندہ ہے جڑا دین ہی بے ترتیبہ قبول کر لے کہ اللہ نو راضی کرے گا پہلے حضور نو شاہد مان آباد رہو عقیدے وچ حضور نو مبشر مان پھر حضور نو نذیر مان پھر اللہ تے ایمان لیا پھر رسول اللہ دی رسالت تے ایمان لیا پھر میرے نبی دی امداد کر انہوں قوت دے دین نو قوت دے تے آخری گل ہے کہ نبی دی عزت تیرے ذہن چ ہونی چاہیے جدو نبی دی عزت تیرے ذہن چ آ جائے گی ہن اللہ فرماندا ہے کر بھائی میری تسبیح کر بھائی میری تسبیح یہ دا مطلب ہے جس کے ذہن میں میرے نبی کی عزت نہیں ہوتی اس کی تسبیح قبول ہون میں جتھے مکان لگانا جی وہ ایک آیت ہے تو دھیان نہ سنی سورہ مبارکہ توبہ 117 نمبر آیت ہے جی دستا تھا میں بعد بندے سی ڈی وے کے حساب لانا اللہ فرماندا ہے لقد تاب اللہ علی النبی اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے
اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی. یہ ترجمہ. ایک اور ترجمہ پڑھ لگا صرف فار ایگزامپل. ایک ترجمہ ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. تو انو کیڑا چنگا لگا یار؟ آیت ایک کی ہے لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہو گیا اوپر نبی کے. دوجا ترجمہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. مہربان آج تو اڈا جی خیال کوئی بندہ اس محفل چ ہے شیعہ یا اہل سنت جنہوں ترجمہ پسند ہویا ہوئے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو؟ زیادہ بندے میرا حل تسی یہی سوچ رہے ہو کہ غلط ہے. صحیح ترجمہ کی ہے اللہ تاری مہربان ہو. وہ جڑا معاف کرنا ترجمہ کسے کیتا ہے وہ ٹھیک نہیں؟ چکو نا بوچھی بول یا کسی مولوی نے فون کر لو پوچھ لو کہنا ٹھیک ہے. تو کی لگتا ہے ویسے؟ تو کی لگتا ہے غلط ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو ترجمہ ٹھیک ہے نہیں غلط ہے؟ تو میرے درمیان قرآن گواہ ہے مبارک سے. تسا غور نہیں فرما. میں پیا مبارک قبول کروں آکھو خیر میں نہ مبارک یار جدے نزدیک ترجمہ غلط ہے انہوں پیا نا. صحیح ترجمہ یہ مینوں لگتا ہے اللہ مہربان ہو گیا اوپر لگا. یہ ترجمہ تمہیں بھی ٹھیک لگا. اور ترجمہ ہے اللہ نے معاف کر دیا نبی کو وہ تمہیں ٹھیک لگا نہیں؟ مبارک جنہیں خیر مبارک آکھی ہے قرآن تے میرے ہاتھ نے اے سید بیٹھے نے تمہیں میں مبارک تاں دیتی ہے جہاں تمہیں وہ ترجمہ ٹھیک نہیں لگا تواڈے ذہن وچ نبی دی عزت. کمال ہے یار تمہیں ترجمہ ٹھیک نہیں نہ لگا اصل تواڈے ذہن وچ نبی دی عزت ہے. ہن میں دلیل دین لگا کہ بلا جنہیں بچے بیٹھے نے انہوں نے چنگا نہیں لگا کیونکہ ان بچوں سے لے کے ان بزرگوں تک سب کو پتا ہے کہ معافی غلطی کی ہوتی ہے جب رسول غلطی ہی نہیں کرتے. کیا بات ہے کہ بلا بہت شکریہ. جدو نبی غلطی نہیں کرتا تو معافی کیسی؟ ہوں میرے نال بولنا جے ہوں پیچھے نہیں جی ہٹنا مہربانی کرو تو میں لے اتنے آندا جانا کتنے جے؟ ہاں میرے مولا دے فضل جانا کتنے جے ایتھے رکھنا میں تھانوں گھیر لیا میں سارے مجمع. تسا آپ آکھے ترجمہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ نبی غلطی جنہیں ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو او دے ذہن چ کوئی فطور ہے نا. سبحان اللہ آکھو گے تو نام ہی دس دیا گا آج پہلے سنو. یہ مطلب دے ذہن چ کوئی فطور ہے کہ نبی بھی غلطی یا بولو نبی بھی غلطی کر سکتا یا نہیں کر سکتا. او دے ذہن چ فطور ہے کہ نہیں؟ بولو بولو ہے. او دے ذہن چ کوئی کیڑا ہے نا جہاں وہ تنگ کرتا ہے کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے. میرا خیال ہے ایتھے کر کے گل پہنچ گئی ہے. یہ مطلب دے ذہن چ نبی دی عزت کوئی جدا ذہن ہے کہ نبی بھی غلطی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ اللہ امرو کا محمد مجھے تیری ساری زندگی کی قسم اور جدی پوری زندگی دی اللہ قسم کھائے نا اور پوری زندگی غلطی نہیں کر. کمال ہے قسم بے عیب کی کھائی جاتی ہے. اللہ نے اس شہر دی قسم کھاتی ہے جتے محمد دے قدم آئے نے. سارا جہان جدی قسم کھائے انہوں اللہ دے رہے اللہ جڑیاں قسم کھائے انہوں محمد مصطفیٰ. کہ میں غلطی کرے گا میرا نبی جنہیں ترجمہ کیتا اللہ نے معاف کر دیا نبی کو او دے ذہن چ کیڑا ہے او دے ذہن چ فطور ہے او دے ذہن چ خباثت ہے کہ نبی غلطی کر سکتا ہے. ہوں پتہ لگے گا نا جنہ مولویاں آکھیا بطول غلطی پر تھی نعوذ باللہ فکر نہ کرنا. نبی فرمایا فاطمہ بزا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میں اس ٹکڑے کا کون ہوں. اور جو بے ایمان کل کا حیا نہیں کرتے وہ جز کا حیا کیسے کرتے؟ آباد رہو یار ختم ہو گئی ہے. جڑا نبی تو غلطی کر سکتا بابا جی شکریہ اور زہرا دی غلطی کا قائل ہو جائے گا تو کی ہو دیتے اعتراض ہو سکتا. جو پیغمبر کا حیا نہیں کرتا وہ زہرا کا حیا کہاں کرے گا. یاد رکھنا بطول دا حیا صرف ہونے کیتا ہے جنہیں پہلے رسول دا حیا. صدقے جاواں مولا تانوں جزا دے.
اللہ نے فرمایا سی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو پیغمبر پر درود بھیجو اور درود بھیج کے بعد اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جدو اللہم صلی اللہ اسی محمد و آل محمد آنے اے دے آل وچ بطول ہے یا نہیں؟ جب بطول آل چ نہیں تے آل ہے ہی کوئی، آل پھر کیڑی؟ یہ مطلب ہے جیڑا درود رسول تے اوہی درود بطول تے، یہ مطلب ہے عزت ہے کہ جنی جناب دے ذہن چ عزت رسول ہوئے اونی عزت بطول ہوئے، جی میں نبی نو مننا واجب میں زہرا نو مننا واجب، رسول آکھے نا اللہ ایک کے تے پھر مننا ہے وہ دے کولوں گواہ نہیں منگنا ہے، بطول آکھے نا عائشہ میری ہے بس مننا ہے گواہ نہیں منگنا ہے۔ جدے تے درود پڑھیے وہ اتھارٹی، جدے تے درود پڑھیے سلیمو تسلیما، انہوں مننے جی میں منن دا۔ تیرا کی خیال ہے بطول دے وال جائیداد تو چٹے ہوئے؟ جائیداداں تو انہاں دے وال چٹے ہوندے نے جڑے نوے نوے امیر ہوئے ہو، سلطان پہ ہو دی تھی ہوئے، خدیجہ الکبریٰ دی بیٹی ہوئے، کچھ بھی نہیں سی، گل ہی کوئی نہیں سی، جڑی گل تو وال چٹے ہوئے تو انہوں میں دس مولوی تو سنے ہیں کہ تو بی بی جدو مسجد چاہتے ہیں تو نبی اٹھ کے کھڑے ہو جائے سنے کدی کسی مولوی یہ کیوں نہیں دسا کہ بطول کیڑے کام آئے سن جدو نبی اٹھ کے کھلوتے ہیں؟ آخر مسجد دے وچ آئے نے لوگاں دے سامنے، یار مسجد چ اور بندے بیٹھے نے تے روایت آئی ہے مسجد چ آئے نے نمازی بیٹھے نے مسجد چ بی بی پردہ کر کے تشریف لے آئے نے تے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ بڑی بڑی سنیا میں۔ تے طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں نیرے اٹھ دے نہیں سن، ہاتھ آندے ہاتھ ودا، جدو بیٹی ہاتھ وداندی سی نا رسول پہلا وہ ہاتھ چومدے سن تے پھر جتھے بیٹھے ہوندے سن نا ممبر تے آپ سائڈ تے ہوندے سن، بطول نو سائڈ تے نہیں سن بٹھاندے، آپ تھوڑا جا ایس پاسے ہو جاندے سن تے اوتھے بٹھاندے سن جتھے آپ بیٹھے ہوندے سن۔ جو کچھ میں جاننا نا تاریخ دے مطابق بی بی دا دروازہ قبلہ مسجد دے وچ کھلدا سی، مسجد دے وچ نبی پاک جدو آوندے سن مسجد تے بطول دے ویڑے لو آوندے سن تے جدو واپس جاندے سن پھر بی بی دے بیڑے چوں نکل کے جاندے سن۔ جیڑا نبی ہن آیا ہے نماز پڑھائیے یا جمعہ پڑھایا ہن آئے نے اتھوں ہی آئے نے اٹھ کے اتھے ہی جانا ہے، یہ درمیانی وقت مسجد دے چوتھے بطول آئے کی لین سن، کیوں آئے سن کم تے دسو نا بھئی اتھوں آئے نے انہیں اتھے ہی جانا ہے، کسے مولوی جے کم نہیں نہ دسنا پھر میں دسنا کم اینا ہی سی، ایک واری انہاں لوگاں دے سامنے آ تے پیغمبر اٹھ کے کھلوے تے جنہ مسواک کرن نو سنت سمجھے نبی اللہ وے گئے اور نبی اللہ وے کے سمجھن گے ایدہ احترام نبی دی سنت۔ ایک باری نبی نو کنال تھی لے کے مبالغ جانا پیا، انہاں مبالغ کیتا ہی نہیں، اوڑا جزیہ نا جزیہ اوڑا پنجابی ترجمہ میرے کو ہونا ہے، ایک ہفتہ ہویا پنجابی نواں ترجمہ میرے کو کسی پرانا ویسے ہے لیکن میرے کو ہونا ہے، بڑا بسیدہ سی میں انہوں جلد کرایا، وہ دے لکھ دیں جرمانہ، انہوں نے کہا سی تو انہوں جرمانہ دینے، جرمانہ تے مجرم نہ ہوتا ہے، گناہگار نہ ہوتا ہے جنہیں غلطی کی تھی، عیسائیاں آپ ہی سمجھ لیا ایسا غلطی کی آپ ہی مان، انہوں نے کہا سی تو انہوں جرمانہ دینا، جزیہ دا ترجمہ پنجابی جو نے جرمانہ کی، جرمانہ کیوں دیتا نے؟ انہوں نے کہا سی تو انہوں سالانہ جرمانہ دیا کریں تاکہ سانو یاد رہے کہ ایسا تینوں اینا تنگ کیتا سی تینوں تھی لے کے پرے جانا پہ ہوئے بندے دی پرے پہ جاندی ہے، لوگ پترہ نو کھڑ دینے چاچے دیاں پترہ نو کھڑ دینے بیٹے ٹور جاندے تیاں تری نہ جاندیاں پنچایتاں جنہیں بڑے بطول اس مبالے والی پنچایت دے وچ گئی ہے انہوں نے کہا سی جرمانہ دینے تھی نو کھڑ لے جا، جنہ بیبیاں دی معظمہ ماں عیسائیاں دے سامنے جائے تے وہ جرمانہ اپنے آپ دے آپ ہی پا لیں دینا، وہ دیاں تیاں شاہ میں چاہدیاں سن ادھاری چادر دے لوگاں پتھر مارے نے تے مدینے علموں کر کے ملکہ شام نے فرمایا نانا دکھ میں نو اے نہیں کہ میں پیو دے بدلے بھی دینی ہے، دکھ میں نو ایک کھا گیا انہاں نو آکھ یا آزانہ جو تیرا نانا لے یا
جی جنہیں رسول اللہ دا حیا کیتا ہے بلا جی میں رسول تے درود ہے ایویں آل تے درود ہے تے جویں نبی دا حیا ہے ایویں آل دا حیا ہے